بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب دنیا آج جیسی نہیں تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ہر صبح وہ اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا اور راستے میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ شکر کے کلمات ہوتے، چاہے اس کے پاس کھانے کو صرف سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس کی سادگی پر ہنستے اور کہتے کہ یہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے کیسے گزارا کرے گا، لیکن یوسف کبھی پریشان نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ ایک دن جب یوسف اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بارش شروع ہو گئی۔ یوسف نے فوراً اپنی بکریوں کو ایک غار کی طرف ہانک دیا تاکہ وہ بارش سے بچ سکیں۔ غار تنگ ضرور تھی، مگر اتنی بڑی تھی کہ سب جانور اور یوسف اس میں پناہ لے سکیں۔ بارش پوری رات جاری رہی۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے وقت پر یہ پناہ گاہ دکھا دی۔ صبح جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ پورا علاقہ بدل چکا تھا۔ چھوٹے نالے دریا بن چکے تھے اور راستے کیچڑ سے بھر گئے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ گاؤں واپس جانا مشکل ہوگا۔ اس کے پاس کھانے کو بھی بہت کم رہ گیا تھا، مگر اس نے گھبرانے کے بجائے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے تو ہی میرا محافظ ہے۔ دوسری طرف گاؤں میں ایک امیر تاجر تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ اس کے پاس بہت دولت تھی، لیکن وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک بوڑھا اسے خبردار کر رہا ہے کہ اگر وہ اپنی دولت میں سے نہ دے گا تو اللہ اس سے سب کچھ لے لے گا۔ حمزہ نے خواب کو نظر انداز کر دیا، مگر کچھ ہی دنوں بعد اس کا قافلہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گیا۔ اس کا بہت نقصان ہوا اور وہ پریشان ہو گیا۔ آخرکار ایک بزرگ کے مشورے پر اس نے اللہ سے دعا کی اور غریبوں کی مدد شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر یوسف پہاڑوں میں پھنسا ہوا تھا، لیکن اس کا ایمان مضبوط تھا۔ ایک دن اسے ایک درخت ملا جس پر میٹھے پھل لگے تھے اور قریب ہی ایک چشمہ بھی تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ کچھ دن بعد واپسی کے سفر میں اسے ایک زخمی مسافر ملا۔ یوسف نے اس کی خدمت کی، پانی پلایا اور جڑی بوٹیوں سے علاج کیا۔ وہ مسافر کریم نامی ایک تاجر تھا۔ دونوں ساتھ گاؤں پہنچے۔ کریم یوسف کے ایمان سے بہت متاثر ہوا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ ادھر حمزہ نے بھی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور غریبوں میں مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کی حالت بدل دی اور اس کا کاروبار دوبارہ چل نکلا۔ کریم نے یوسف کو تجارت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ پہلے یوسف ہچکچایا، لیکن پھر اس نے سمجھا کہ کوشش کرنا بھی اللہ پر بھروسے کا حصہ ہے۔ دونوں نے مل کر کاروبار شروع کیا جو کامیاب ہو گیا۔ یوسف ہمیشہ اپنی کمائی میں سے حصہ غریبوں کو دیتا تھا، خاص طور پر ایک بوڑھی عورت کی مدد کرتا تھا۔ اس کی دعاؤں سے اس کے کاروبار میں برکت آتی رہی۔ ایک دن ایک بیمار اجنبی گاؤں آیا۔ سب لوگ ڈر گئے، مگر یوسف نے اس کی خدمت کی۔ وہ شخص دراصل بادشاہ کا قاصد نکلا۔ اس نے یوسف کی سچائی دیکھ کر بادشاہ کو اس کی سفارش کی۔ بادشاہ نے یوسف کو خزانے کا نگہبان مقرر کر دیا۔ یوسف نے یہ شرط رکھی کہ وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق کام کرے گا۔ اس نے خزانے کا بڑا حصہ غریبوں، یتیموں اور مسافروں کے لیے مختص کر دیا۔ وقت کے ساتھ وہ بادشاہ کا مشیر اور پھر وزیر اعظم بن گیا۔ اس کی حکمت سے ملک ترقی کرنے لگا، انصاف قائم ہوا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ حمزہ نے مدرسہ بنوایا، کریم نے ایماندار تجارت کو فروغ دیا اور گاؤں ایک مثالی جگہ بن گیا جہاں کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا۔ ایک وقت قحط بھی آیا، مگر یوسف نے خزانے سے اناج تقسیم کر کے سب کو بچا لیا۔ آخر عمر میں جب اس کے پوتے نے پوچھا، دادا جان، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میں نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ آج بھی یوسف کی کہانی سنائی جاتی ہے اور لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ اور نیک اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے۔